السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب اسلامک چینل۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور اللہ سے امید بھی یہی ہے کہ آپ اچھے رہیں، پھلیں پھولیں، خوب ترقی کریں۔ تو دوستو، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ابھی حکایات سنانے کا۔ تو ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں نئی اور سچی حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ اسے بغور سماعت فرماتے ہیں، اور اس میں سے جو چیز آپ کو لینے کی ہوتی ہے آپ اسے امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا واقعہ اور آج کی اس ویڈیو کی پہلی کہانی، رکانہ پہلوان۔ بنی ہاشم میں ایک مشرک شخص رکانہ نامی بڑا زبردست اور دلیر پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کسی نے نہ گرایا تھا۔ وہ ایک جنگل میں جسے عزم کہتے تھے رہا کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا اور بڑا مالدار تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس طرف جا نکلے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، تو ہی وہ ہے جو ہمارے لات و عزا کی توہین و تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا، ریلیشن نہ ہوتا، تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ آ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے لات و عزا کو پکارتا ہوں، دیکھیں تو تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، اگر کشتی ہی کرنا چاہتے ہو تو چلو، میں تیار ہوں۔ رکانہ یہ جواب سن کر اول تو حیران ہوا اور پھر بڑے غرور کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ نبی کریم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ بھی ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد، میرے سینے سے اٹھ کھڑا ہو، میرے لات و عزا نے میری طرف دھیان نہیں کیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دوبارہ کشتی کے لیے رکانہ بھی اٹھا۔ حضور نے دوسری مرتبہ بھی رکانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ رکانہ نے کہا، اے محمد، معلوم ہوتا ہے آج میرا لات و عزا مجھ پر ناراض ہے اور تمہارا خدا تیری مدد کر رہا ہے۔ خیر، ایک مرتبہ اور آؤ، اب کی دفعہ لات و عزا ضرور میری مدد کریں گے۔ حضور نے تیسری مرتبہ کی کشتی بھی منظور فرمائی اور تیسری مرتبہ بھی حضور نے اسے پچھاڑ دیا۔ اب تو رکانہ بڑا ہی شرمندہ ہوا اور بولا، اے محمد، میری ان بکریوں میں جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور نے فرمایا، رکانہ، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں، مسلمان ہو جاؤ تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ بولا، یا محمد، مسلمان تو ہو جاؤں مگر نفس جھجکتا ہے کہ مدینہ اور نواح کی ارد گرد کی عورتیں اور بچے کیا کہیں گے، اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک، یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آپ کی تلاش میں تھے اور یہ معلوم کر کے کہ حضور وادی عزم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، متفکر تھے کہ اس طرف رکانہ پہلوان رہتا ہے، مبادا حضور کو ایذا دے۔ حضور کو واپس تشریف آتے دیکھ کر دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے، جبکہ اس طرف رکانہ پہلوان جو بڑا زور آور اور دشمن اسلام ہے رہتا ہے۔ حضور یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر کسی رکانہ وکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور نے سارا قصہ سنایا۔ صدیق و فاروق سن کر خوش ہونے لگے اور عرض کیا، حضور،
وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا ہی نہ تھا. اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام ہے. دوسری حکایت، خالد کی ٹوپی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے تھے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے. ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جب کہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی. آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی. لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے اور اس عالم میں خدا کو خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے. حضرت خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش جاری رکھی. آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا بھائیوں جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں نے آج تک جو جنگ بھی جیتی اسی ٹوپی کی طفیل میرا کیا ہے، سب اسی کی برکتیں ہیں، میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں. لوگوں نے کہا آخر اس ٹوپی کی کیا راز ہے، کیا خوبی ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں. حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیت اللہ تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک لینے کی کوشش کر رہا تھا، ہر ایک دوسرے پر گرتا تھا، تو میں نے بھی اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے تھے اور پھر اسی ٹوپی میں سی لیے. یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، میں اسی کے صدقے میں ہر میدان کا فاتح بن کر لوٹتا ہوں. پھر بتاؤ یہ ٹوپی اگر نہ ملتی تو مجھے چین کیسے آتا؟ ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بال کا کمال. نبی کریم کی ریش مبارک کے دو بال مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مل گئے. آپ ان دو بالوں کو بطور تبرک گھر لے آئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اندر ایک جگہ رکھ دیے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آنے لگی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو تلاوت کی آوازیں تو آ رہی تھی مگر پڑھنے والے نظر نہ آتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا سنایا تو حضور نے مسکرا کر فرمایا ان الملائکۃ یجتمعون علی شعری ویقرؤون القرآن، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں. ایک اور حکایت، بکری زندہ ہو گئی. جنگ احزاب میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور ایک بکری ذبح کی. حضور جب صحابہ کرام کی معیت میں جابر کے گھر پہنچے تو جابر نے کھانا لا کر آگے رکھا. کھانا تھوڑا تھا اور کھانے والے زیادہ تھے. حضور نے فرمایا تھوڑے تھوڑے سے آدمی آتے جاؤ اور باری باری کھانا کھاتے جاؤ. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جتنے آدمی کھانا کھا لیتے وہ نکل جاتے. اسی طرح سب نے کھانا کھا لیا. جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کوئی شخص گوشت کی ہڈی نہ توڑے نہ پھینکے، سب ایک جگہ رکھتے جائیں. جب سب کھا چکے تو آپ نے حکم دیا کہ چھوٹی موٹی سب ہڈیاں جمع کر دو. جمع ہو گئی تو آپ نے اپنا دست مبارک ان پر رکھ کر کچھ پڑھا. آپ کا دست مبارک ابھی ہڈیوں کے اوپر ہی تھا اور زبان مبارک سے آپ کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ وہ ہڈیاں کچھ کا کچھ بننے لگی، یہاں تک کہ گوشت پوشت تیار ہو کر کان جھاڑتی ہوئی وہ بکری اٹھ کھڑی ہوئی. حضور نے فرمایا جابر لے یہ اپنی بکری لے جا. دلائل النبوہ سے یہ قصہ ماخوذ ہے. سانپ کا انڈا
ایک صحابی حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر پڑ گیا اور وہ واپس گیا، اور اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیک رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئے اور نظر جاتی رہی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور انہیں لے کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور نے سارا قصہ سن کر اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت فدیک کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئی اور انہیں نظر آنے لگا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے خود حضرت فدیک کو دیکھا، اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر حضور کی تھوک مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ دلائل النبوہ۔ حضرت جابر کا مکان اور 1000 مہمان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے جنگ خندق کے دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم انور پر پتھر بندھا دیکھا تو گھبرا گئے اور گھر آ گئے۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم حضور کے لیے کچھ پکائیں اور حضور کو کھلائیں۔ بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور یہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے، اسے ذبح کر لیتے ہیں، آپ حضور کو بلا لائیے، مگر چونکہ وہاں لشکر بہت زیادہ ہے اس لیے حضور سے پوشیدگی میں کہیے گا کہ وہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم ہی لائیں۔ جابر نے کہا اچھا تو لو، میں اس بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں، تم اسے پکاؤ اور میں حضور کو بلاتا ہوں۔ چنانچہ جابر حضور کی خدمت میں پہنچے اور کان میں عرض کیا حضور میرے یہاں تشریف لے چلیے اور اپنے ساتھ 10 آدمیوں سے کچھ کم آدمی لے چلیے۔ حضور نے سارے لشکر کو مخاطب فرما کر فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ جابر نے کھانا پکایا ہے اور پھر جابر کے گھر آ کر حضور نے اس تھوڑے سے آٹے میں اپنا تھوک مبارک ڈال دیا اور اسی طرح ہنڈیاں میں بھی اپنا لعاب مبارک ڈال دیا اور پھر حکم دیا کہ اب روٹیاں اور ہنڈیاں پکاؤ۔ چنانچہ اس تھوڑے سے آٹے اور گوشت میں تھوک مبارک کی برکت سے اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 1000 آدمی کھانا کھا گیا، مگر نہ کوئی روٹی کم ہوئی اور نہ کوئی بوٹی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 524۔ کوزے میں دریا، ایک اور حکایت کوزے میں دریا۔ حدیبیہ کے روز سارے لشکر صحابہ میں پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وضو اور پینے کے لیے بھی پانی کا قطرہ باقی نہ رہا۔ حضور کے پاس ایک کوزہ پانی کا تھا۔ حضور جب اس کوزے سے وضو فرمانے لگے تو سب لوگ حضور کی طرف لپکے اور فریاد کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو ایک قطرہ بھی پانی کا باقی نہیں رہا، ہم نہ تو وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ حضور یہ آپ ہی کے کوزے میں پانی باقی ہے، ہم سب کے پاس پانی ختم ہو گیا اور ہم پیاس کی شدت سے بے چین ہیں۔ حضور نے یہ بات سن کر اپنا ہاتھ مبارک اس کوزے میں ڈال دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ مبارک کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے اور سب لوگ ان چشموں سے سیراب ہونے لگے۔ ہر شخص نے جی بھر کے پانی پیا اور پیاس بجھائی اور سب نے وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ لشکر کی تعداد کتنی تھی تو فرمایا اس وقت اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ پانی سب کے لیے کافی تھا، مگر ہم اس وقت 1500 کی تعداد میں تھے۔ مشکات شریف۔ ایک صحرائی قافلہ۔ عرب کے ایک صحرا میں ایک بہت بڑا قافلہ راہ پیما تھا۔ اچانک اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ اس قافلے میں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان اور مرد عورتیں سبھی تھے۔ پیاس کے مارے سب کا برا حال تھا اور دور تک پانی کا نشان نہ تھا۔ پانی ان کے پاس ایک قطرہ تک باقی نہ رہا تھا۔ یہ عالم دیکھ کر موت ان کے سامنے رقص کرنے لگی، مگر ان پر یہ خاص کرم ہوا کہ اچانک 2 جہاں کے فریاد رس محمد مصطفیٰ
ان کی مدد فرمانے وہاں پہنچ گئے۔ حضور کو دیکھ کر سب کی جان میں جان آ گئی اور سب حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ حضور نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ وہ سامنے جو ٹیلا ہے اس کے پیچھے ایک سیاہ رنگ حبشی غلام اونٹنی پر سوار ہوئے جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اس کو اونٹنی سمیت میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ کچھ آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا واقعی ایک اونٹنی پر سوار حبشی جا رہا ہے۔ وہ اس حبشی کو حضور کے پاس لے آئے۔ حضور اس حبشی سے مشکیزہ لے لیا اور اپنا دست رحمت اس مشکیزے پر پھیر کر اس کا منہ کھول دیا اور فرمایا آؤ اب جس قدر بھی پیاسے ہو آتے جاؤ اور پانی پی پی کر اپنی پیاس بجھاتے جاؤ۔ چنانچہ سارے قافلے نے اس ایک مشکیزے سے جاری چشمے رحمت سے پانی پینا شروع کیا اور پھر سب نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے، سب کے سب سیراب ہو گئے اور سب برتن بھی پر آب ہو گئے۔ حضور کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ حبشی بڑا حیران ہوا اور حضور کے دست انور چومنے لگا۔ حضور نے اپنا دست انور اس کے منہ پر پھیرا تو وہ حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا، چھٹ گیا، مٹ گیا اور وہ سفید پر نور ہو گیا۔ پھر اس حبشی نے کلمہ پڑھ کر اپنا دل بھی منور کر لیا اور مسلمان ہو کر جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو مالک نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولا تمہارا غلام ہوں۔ مالک نے کہا تم غلط کہتے ہو، وہ تو بڑا سیاہ رنگ کا تھا۔ وہ بولا یہ ٹھیک ہے مگر میں اس منبع نور ذات بابرکات سے مل کر اور اس پر ایمان لے کر آیا ہوں جس نے ساری کائنات کو منور فرما دیا ہے۔ مالک نے سارا قصہ سنا تو وہ بھی ایمان لے آیا۔ بادلوں پر حکومت۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تھی، قحط کا عالم تھا اور لوگ بڑی پریشان تھے۔ ایک جمعہ کے روز حضور جب کہ واز فرما رہے تھے، ایک دیہاتی ایک اعرابی اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا اور اولاد فاقہ کرنے لگی، دعا فرمائیے بارش ہو۔ نبی کریم نے اسی وقت اپنے پیارے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے۔ راوی کا بیان ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا، ابر کا نام و نشان تک نہ تھا، مگر آقا کے ہاتھ مبارک اٹھے ہی تھے کہ پہاڑوں کی مانند ابر چھا گئے اور چھاتے ہی پانی برسنے لگا۔ حضور ممبر پر ہی تشریف فرما تھے کہ پانی شروع ہو گیا، اتنا برسا کہ چھت ٹپکنے لگی۔ حضور کی ریش انور سے پانی کے قطرے گرتے ہم نے دیکھے۔ پھر یہ پانی بند نہیں ہوا بلکہ ہفتہ کو بھی برستا رہا، پھر اگلے دن بھی اور پھر اس سے اگلے دن بھی، حتیٰ کہ لگاتار اگلے جمعہ تک برستا ہی رہا۔ اور حضور جب دوسرے جمعہ کا واز فرمانے اٹھے تو وہی اعرابی جس نے پہلے جمعہ میں بارش نہ ہونے کی تکلیف عرض کی تھی اٹھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اب تو مال ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا اور مکان گرنے لگے، اب پھر ہاتھ اٹھائیے کہ بارش بند بھی ہو۔ چنانچہ حضور نے پھر اسی وقت اپنے پیارے نورانی ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرما کر دعا فرمائی اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو، ہم پر نہ ہو۔ حضور کا یہ اشارہ کرنا ہی تھا کہ جس طرف حضور کی انگلی گئی اس طرف سے بادل پھٹ گیا اور مدینہ منورہ کے اوپر سب آسمان صاف ہو گیا۔ مشکات شریف۔ ایک اور حکایت، چاند پر حکومت۔ نبی کریم کے دشمنوں نے بالخصوص ابو جہل نے ایک مرتبہ نبی کریم سے کہا کہ اگر تم خدا کے رسول ہو تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی نے فرمایا لو یہ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے چاند کی طرف اپنی انگلی مبارک سے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل حیران ہو گیا مگر بے ایمان مانا پھر بھی نہیں اور حضور کو جادوگر ہی کہتا رہا۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 271۔ سورج پر حکومت۔ ایک روز مقام صحبہ میں حضور نے نماز ظہر ادا کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت علی
کہ واپس آنے تک حضور نے نماز عصر بھی ادا فرما لی، اور جب حضرت علی واپس تشریف لائے تو ان کی آگوش میں اپنا سر انور رکھ کر حضور سو گئے۔ حضرت علی نے ابھی تک نماز عصر ادا نہ کی تھی، ادھر سورج کو دیکھا تو غروب ہونے والا تھا۔ حضرت علی سوچنے لگے کہ ادھر رسول خدا آرام فرما ہیں اور ادھر نماز خدا کا وقت ہو رہا ہے۔ رسول خدا کی استراحت کا خیال رکھوں تو نماز جاتی ہے، اور نماز کا خیال رکھوں تو رسول خدا کی استراحت میں آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ آخر شیر خدا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ نماز کو قضا ہونے دو، مگر حضور کی نیند مبارک میں خلل نہ آئے۔ چنانچہ سورج ڈوب گیا اور عصر کا وقت جاتا رہا۔ حضور اٹھے تو حضرت علی کو مغموم دیکھ کر، پریشان دیکھ کر وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی استراحت کے پیش نظر ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، تو غم کس بات کا؟ لو ابھی سورج واپس آتا ہے اور پھر اسی مقام پر آ کر رکتا ہے جہاں وقت عصر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور نے دعا فرمائی تو غروب شدہ سورج پھر نکلا اور الٹے قدم اسی جگہ آ کر ٹھہر گیا جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھی تو سورج غروب ہو گیا۔ ایک اور حکایت، زمین پر حکومت۔ نبی کریم نے حضرت صدیق اکبر کی معیت میں جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد اور اس کے ساتھی صدیق اکبر کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سراقہ بن جاشم نے یہ اعلان سنا تو اپنا تیز رفتار گھوڑا نکالا اور اس پر بیٹھ کر کہنے لگا، میرا یہ تیز رفتار گھوڑا محمد اور ابو بکر کا پیچھا کرے گا اور میں ابھی ان دونوں کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور تھوڑی دیر میں حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ سراقہ گھوڑے پر سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہم تک پہنچنے ہی والا ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، سراقہ نے ہمیں دیکھ لیا ہے اور وہ دیکھیے ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اے صدیق، کیوں کوئی فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنے میں سراقہ بالکل قریب آ پہنچا تو حضور نے دعا فرمائی تو زمین نے فوراً سراقہ کے گھوڑے کو پکڑ لیا اور اس کے چاروں پیر پیٹ تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ یہ منظر دیکھ کر گھبرایا اور عرض کرنے لگا، یا محمد، مجھے اور میرے گھوڑے کو اس مصیبت سے نجات دلائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے مڑ جاؤں گا اور جو کوئی آپ کا پیچھا کرتا ہوا آپ کی تلاش میں ادھر آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا اور آپ تک نہ آنے دوں گا۔ چنانچہ حضور کے حکم سے زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ درختوں پر حکومت۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی نے، ایک دیہاتی نے حضور سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی نشانی دکھلائیے۔ حضور نے فرمایا، اچھا لو دیکھو، وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اسے جا کر اتنا کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ چنانچہ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس سے کہا، تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ وہ درخت یہ بات سن کر اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گرا اور اپنی جڑیں زمین سے اکھاڑ کر زمین پر چلنے لگا اور چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہ اعرابی حضور سے کہنے لگا، اب اسے حکم دیجیے کہ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ حضور نے اسے فرمایا کہ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ وہ درخت یہ سن کر پیچھے مڑ گیا اور اپنی جگہ جا کر پھر قائم ہو گیا۔
اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور حضور کو سجدہ کرنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے فرمایا سجدہ کرنا جائز نہیں، سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پھر اس نے حضور کے ہاتھ پیر مبارک چومنے کی اجازت چاہی تو حضور نے فرمایا ہاں یہ بات جائز ہے، اور اس نے حضور کے ہاتھ اور پیر مبارک چوم لیے۔ دیوانہ اونٹ۔ بنی نجار کے ایک باغ میں ایک دیوانہ اونٹ گھس آیا۔ جو شخص بھی اس باغ میں جاتا وہ اونٹ اسے مارنے دوڑتا تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ چنانچہ حضور اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ سے فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اس اونٹ نے جب رسول اللہ کا حکم سنا تو دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اپنا سر حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ۔ نکیل لائی گئی اور حضور نے اسے نکیل ڈال کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا اور وہ آرام سے چلا گیا۔ حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا کافروں کے سوا، کافروں کے سوا، کافروں کے سوا مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ مجھے زمین و آسمان والے سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بیت اللہ کی کنجی۔ ہجرت سے پہلے بیت اللہ کی کنجی قریش مکہ کے قبضے میں تھی اور یہ کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے روز کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ سے دروازہ کھولنے کو فرمایا تو عثمان نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا اے عثمان آج تو یہ دروازہ کھولنے سے انکار کر رہا ہے اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ بیت اللہ کی یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ کنجی دوں گا۔ عثمان نے کہا تو کیا اس دن قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی؟ دیکھا جائے گا۔ پھر ہجرت کے بعد جب مکہ فتح ہوا اور حضور صحابہ کے قدسی لشکر سمیت مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو سب سے پہلے کعبہ شریف میں تشریف لائے اور اسی کلید بردار عثمان سے کہا لاؤ وہ کنجی میرے حوالے کر دو۔ ناچار عثمان کو وہ کنجی دینی پڑی۔ حضور نے وہ کنجی لے کر عثمان کو مخاطب فرما کر فرمایا کہ عثمان لو کلید بردار میں تجھی کو مقرر کرتا ہوں، تم سے کوئی ظالم ہی یہ کنجی لے گا۔ عثمان نے دوبارہ کنجی لی تو حضور نے فرمایا وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے کنجی طلب کی تھی اور تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ کنجی میرے قبضے میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا ہاں حضور مجھے یاد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گم شدہ اونٹنی۔ جنگ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو ایک منافق نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے اور تمہیں آسمان کی باتیں سناتا ہے، پھر اسے اپنی اونٹنی کا پتہ کیوں نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے؟ حضور نے جب منافق کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ بے شک میں نبی ہوں، میرا علم اللہ ہی کا عطا فرمودہ ہے۔ لو سنو، میری اونٹنی فلاں جگہ کھڑی ہے، ایک درخت نے اس کی نکیل کو روک رکھا ہے، جاؤ وہاں سے اس اونٹنی کو لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے تو واقعی اونٹنی اسی جگہ کھڑی تھی اور اس کی نکیل ایک درخت سے اٹکی ہوئی تھی۔ قیدی چچا۔
جنگ بدر میں جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح اور کفار کو شکست دی تو مسلمانوں کے ہاتھ جو قیدی آئے تھے ان میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ قیدیوں سے جب تاوان طلب کیا گیا تو حضرت عباس کہنے لگے، اے محمد میں تو ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ مکہ میں جب آپ نے مجھے چھوڑا تھا تو میں تمام قبیلے کے افراد سے غریب تھا۔ حضور نے فرمایا، اور اب جب کہ آپ نے اپنے گھر سے فوج کفار کے ساتھ جنگ بدر میں آنا چاہا تو آپ اپنی بیوی ام فضل کو پوشیدگی میں چند سونے کی اینٹیں دے کر آئے تھے۔ چچا جان یہ راز آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ حضرت عباس یہ غیب کی بات سن کر حیران رہ گئے اور بقول شاعر جناب حضرت عباس پہ رعشہ طاری ہوا کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ خیال آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور کی یہ اطلاع علی الغیب معجزہ دیکھ کر حضرت عباس ایمان لے آئے۔ دلائل النبوہ، کبوتر کے بچے۔ ایک اعرابی اپنی آستین میں کچھ چھپائے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمد اگر تو بتاوے کہ میری آستین کے اندر کیا ہے تو میں مان لوں گا کہ واقعی تو سچا نبی ہے۔ حضور نے فرمایا، واقعی ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا، ہاں واقعی ایمان لے آؤں گا۔ فرمایا، تو سنو، تم ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو تم نے ایک درخت دیکھا جس پر کبوتر کا ایک گھونسلہ تھا، اس گھونسلے میں کبوتر کے 2 بچے تھے، تم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا۔ ان بچوں کی ماں نے جب دیکھا تو وہ ماں اپنے بچوں پر گری تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا، اور وہ دونوں بچے اور ان کی ماں اس وقت بھی تمہارے پاس ہے اور اس تمہاری آستین کے اندر ہے۔ عربی یہ سن کر حیران رہ گیا اور جھٹ پکار اٹھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ چند جنت کی اونٹنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ایک بار گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے یہ سوت کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیے اور بیچ کر آٹا لے آئیے تاکہ حسن و حسین کو روٹی کھلاؤں۔ حضرت علی وہ سوت بازار لے گئے اور اسے 6 روپے پر بیچ دیا۔ پھر ان روپوں کا کچھ خریدنا چاہتے تھے کہ ایک سائل نے صدا کی، من یقرض اللہ قرضا حسنا۔ حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آیا جس کے پاس بڑی فربا ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا، اے علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ فرمایا، پیسے پاس نہیں۔ اعرابی نے فرمایا، ادھار دیتا ہوں، کہ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے دی اور خود چلا گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوا اور کہا، علی اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا، لے لو۔ اعرابی نے کہا، 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا، علی اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا، حضور آپ ہی سنائیں۔ فرمائے، پہلا اعرابی جبریل تھا، دوسرا اعرابی اسرافیل تھا، اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی۔ خدا کو تمہارا ایثار جو تم نے 6 روپے سائل کو دیے پسند آیا، اور اس کے سلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دے دیا۔ تو دوستو آج بس اتنا ہی۔